زبان کیا ہے؟ زبان یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان یہ جسم کا سب سے اچھا حصہ بھی ہے اور سب سے برا حصہ بھی ہے۔ زبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زبان کی بے لگامی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیے، زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا ہے۔ تلوار کا زخم، چاقو کا زخم جلدی بھر جائے گا، لیکن زبان سے پہنچا ہوا زخم جلدی نہیں بھرتا۔ شیشے جب ٹوٹتے ہیں تو آواز آتی ہے، لیکن جب دل ٹوٹتے ہیں آواز نہیں آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ محترم حاضرین و ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اسی مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ محترم حاضرین و ناظرین، زبان کیا ہے؟ زبان یہ جسم کا سب سے اچھا ٹکڑا بھی ہے اور جسم کا سب سے برا ٹکڑا بھی ہے۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زبان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زبان کی بے لگامی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا۔ تلوار کا زخم بھر جائے گا، شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے، مگر جب دل ٹوٹتے ہیں آواز نہیں آتی۔ ہم سب لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے اور یہ ٹھان لینا چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں گے، ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں گے، کیونکہ اکثر گھر جو ٹوٹتے ہیں، اکثر گھر جو اجڑ جاتے ہیں، زبان کے بے قابو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حفاظت کی، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی اگر ضمانت دے دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پتہ چلا بہت سی برائیاں زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، بہت سے رشتے زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے لڑائی جھگڑے صرف زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے تو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیں تولنا چاہیے۔ بڑے بڑے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، جب بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر خاموش کوئی رہتا ہے، خاموشی کے اندر نجات ہے، خاموشی کے اندر کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ انسان جب بات نہیں کرتا ہے تو اس کی بھلائی برائی چھپ جاتی ہے، بھلائی برائی چھپی رہتی ہے۔ جب خاموشی توڑ دیتا ہے، جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اچھائی بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی برائیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت بک بک کرنا اور فضول باتیں کرنا یہ بری بات ہے۔ اب میں آخر میں اپنی بات کو اسی آیت کریمہ کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس سے پہلے کہ اس کے پاس جو نگران فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کے لکھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔